ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل میری بہویں میں آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ٹریول ایجنٹس کا ارجنٹ فراڈ نکلتا ہے اور اریان کے سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں، اور جب اریان گھر آ کے یہ خبر سناتا ہے تو سب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں آصف صاحب اریان کو ڈانٹنے کی بجائے تانا دینے کی بجائے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بیٹے پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو اس سے زیادہ پیسے کما لو گے۔ اریان حیران ہو جاتا ہے، بابا آج تک آپ مجھے ڈانٹتے آئے ہو چھوٹے چھوٹے نقصان پر، آج اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے جس پر ڈانٹنے کی بجائے آپ مجھے حوصلہ دے رہے ہیں۔ جس پر آصف صاحب کہتے ہیں، بیٹا مجھے پتہ ہے اس وقت تمہارے دل کے اور دماغ کی کیا حالت ہے۔ ایک تمہارا اتنا بڑا نقصان ہوا اور اوپر سے میں ڈانٹوں گا، اس سے وہ پیسے تو واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں میں تمہاری حالت مزید خراب ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جب اریان کی بیوی مہک کو پتہ چلتا ہے کہ پیسے ڈوب چکے ہیں، اسے اپنے شوہر کی حالت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے کیا اب ہمیں ساری زندگی اس گھر میں ہی رہنا پڑے گا؟ امبر جب یہ مہک کی بات سنتی ہے تو اس سے بہت غصہ آتا ہے اور مہک سے کہتی ہے کہ اس گھر میں رہنے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جس پر مہک کہتی ہے، مجھے مسئلہ اس گھر سے نہیں، گھر والوں سے۔ افسوس اس مشکل گھڑی میں بھی اس کی بیوی اس کا ساتھ نہیں دیتی، نہ ہی اس کے بھائی، کیونکہ جب شابیر کو پتہ چلتا ہے کہ اریان کے پیسے ڈوب گئے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اریان سے کہتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بنی۔ اریان کو جب یہ بات سن کر بہت افسوس ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس پر شابیر کہتا ہے کہ شام میں سے میرے حصے کے پیسے کٹوائے تھے نا آپ کے، تو سارے کے سارے پیسے ہی چلے گئے۔ حالانکہ شابیر نے یہ نہیں جانتا تھا کہ آج جو اریان کا مذاق اڑا رہا ہے، کل اس کے ساتھ مانور بھی یہی سب کرنے والی ہے۔ فی الحال شابیر کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایمان کو اس طرح سے اسے گھر سے نکالنے کے بعد برا کیا یا ٹھیک کیا۔ اسے یاد آتا ہے کہ جب اسے پہلی بار اولاد بننے کی خوشی ملی تھی تو اس نے ایمان اور اس نے کتنی خوشیاں منائی تھی، پر شابیر نے ایمان سے کہا کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ایسے جیسے خوشیاں آ گئی ہوں۔ آج خود ہی شابیر نے اپنے بیٹے اور ایمان کو خود گھر سے نکال دیا۔ شابیر کو زاویار بہت یاد آتا ہے۔ وہ اپنی اداسی شیئر کرنے کے لیے مانور کے پاس جاتا ہے تو ہمیشہ کی طرح مانور سیلفش بن کر کہتے ہیں، تم نے بہت اچھا کیا، ایمان کو اور اپنے بیٹے کو بھی گھر سے نکال دیا۔ شابیر مانور کی بات سن کر بہت ہرٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے، مانور وہ میرا بیٹا ہے جس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اور مانور پوچھتی ہے، اگر تم زاویہ کو رکھ لیتے تو اس کا خیال کون رکھتا ہے؟ ایمان تو اس کی ماں ہے، اپنے بیٹے کا خیال رکھ سکتی ہے۔ شابیر مانور سے کہتا ہے، میں نے تم سے شادی کرنے والا ہوں، ظاہر ہے میرے بیٹے کا خیال بھی تم ہی رکھتی۔ مانور صاف کہہ دیتی ہے، شابیر آئی ایم سوری، مجھے تو اب بچے بالکل بھی پسند نہیں، نہ ہی مجھے کسی اور کے بچے پالنے کا شوق ہے۔ شابیر ہرٹ ہو جاتا ہے اور مانور کی بات سن کر اور کچھ تھوڑا سا احساس بھی ہو جاتا ہے، اور مانور کس قدر سیلفش ہے، میرے بچے کو بھی کسی اور کا بچہ کہہ رہی ہے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مانور کی ہر بری بات کو اگنور کرتا چلا جاتا ہے اور اب مانور سے کہتا ہے کہ ہم اب شادی کب کریں گے؟ ایک دفعہ پھر مانور گول مول ٹال دیتی ہے، جواب دیتی ہے، جلدی کریں گے۔ شابیر سے کہتی ہے، تم میرے بزنس میں مزید انویسٹمنٹ کرنے والے تھے، مجھے باقی کے پیسے کب دو گے؟ شابیر کہتا ہے، مانور تم نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں، جو میں نے پہلے تمہیں پیسے دیے اس کی کیا پرافٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم دونوں بزنس پارٹنر ہیں تو ہمیں پرافٹ بھی شیئر کرنی چاہیے۔ شابیر کی یہ بات سن کر مانور پریشان ہو جاتے اور ساتھ ہی سے غصے سے بھی کہتے ہیں، اور ان پیسوں کی بات کیوں کر رہے ہو جو ابھی میں اس کے پاس ہیں، اور وہ پیسے میرے حوالے کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن اب مانور کو پتہ چل گیا کہ شابیر ایسے ہی پیسے اس کے حوالے نہیں کرنے والا۔ مجبوراً مانور کو شابیر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ سارے پیسے اپنے حق مہر میں لکھوائے گی اور اس کے بعد اپنی اصل نیت دکھائے گی۔ شابیر کو تو پتہ چلے گا کہ مانور کے بہت سے لڑکے تعلقات ہیں اور اس کا اصل بزنس ہی یہی ہے، لڑکوں کو اپنی جھوٹی محبت کا جال میں پھنسانا اور ان سے پیسے لوٹنا۔ اب شابیر مزید پابندیاں لگائے گا اور اسے لڑکوں سے ملنے سے روکے گا۔ مانور شابیر پر کوئی کیس کر کے اسے اریسٹ کروانے والی ہے، کیونکہ وہ دوسری طرف گھر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ شابیر سے تو اب امبر اور آصف پہلے ہی ناراض تھے۔ اریان کے تو پیسے پہلے ہی ڈوب چکے ہیں، اب آخری امید المیر ہے۔ المیر صاحب اور امبر گھر کے خرچے کے لیے بات کرتے ہیں۔ المیر کے پاس پیسے تو ہیں، مگر وہ وہی پیسے جو فبیہ نے المیر کو شاپنگ کے لیے دیے ہیں تاکہ المیر اپنا کچھ حلیہ درست کر سکے، کیونکہ جب المیر شاپ پر کھڑا ہوگا تو میرے ریلیٹیو اور میرے فرینڈز دیکھیں گے المیر کے حلیے کی وجہ سے میرا مذاق نہ اڑائے۔ لیکن المیر جب اپنے
پیرنٹس کو پریشان دیکھتا ہے تو وہ اس پیسے ادھر دے دیتا ہے۔ ادھر فبیہ پوچھتی ہے میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، آپ نے شاپنگ نہیں کی؟ المیر فبیہ کو بتاتا ہے کہ میں گھر گیا تھا، گھر کے حالات خراب تھے، میں نے وہ پیسے امی ابو کو دے دیے، لیکن فکر نہ کرو، جیسے ہی بوتیک سے پروفٹ ہوگا میں اپنے لیے شاپنگ کر لوں گا۔ شدید غصہ آتا ہے اور اسی وقت اپنے ساس سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں اچھا خاصا سنا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے المیر سے پیسے لیے، جس پیسے لیے، اور آصف صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا گھر کے حالات کچھ خراب تھے، ہم نے صرف کچھ خرچہ مانگا تھا۔ اس پر ابھی یہ فبیہ کہتی ہے کہ اپنا خرچہ تو اٹھایا نہیں جاتا اور آپ لوگوں کو بھلا کیا اٹھائے گا، ویسے بھی جو پیسے آپ کو دیے ہیں وہ پیسے دراصل میرے ڈیڈ نے دیے تھے اپنے حلیہ درست کرنے کے لیے اس کو، اور ہمارے خاندان کا حصہ لگے، ورنہ اس کا تو حلیہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس فضول خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ امبر اور آصف صاحب فبیہ کی یہ باتیں سن کر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایمان کی زندگی تو بہت اچھی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے فادر سے جاب کرنے کی پرمیشن مانگتی ہے۔ پہلے تو ایمان کی ماں کہتی ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ابا کما رہے ہیں نا، تمہارا خرچہ بھی اٹھا لیں گے۔ ایمان اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کی بات مان لی، جہاں پہ آپ نے کہا وہاں بھی چپ چاپ شادی کر لی، لیکن اب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں اور اپنے بیٹے کو عزت سے پالنا چاہتی ہوں، اور اپنے ماں باپ سے وعدہ کرتی ہے کہ میں کبھی بھی، میری وجہ سے کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں جھکے گا۔ یہ بات سن کر رفیق صاحب یہ سن کر اسے جاب کی پرمیشن دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ ہمارے ہر فیصلے کے ساتھ ہیں، اب نہ صرف تمہارا ایمان کو اچھی جاب مل جائے گی بلکہ ایمان کو شاید بہتر انسان بھی مل جائے جو نہ صرف ایمان کے ساتھ مخلص ہو بلکہ اس کے بیٹے کو بھی پالنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایمان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہونے والی ہے۔ اب شابیر بھی مانور سے دھوکہ کھانے کے بعد پیچھے مڑ کر ایمان کو دیکھے گا تو ایمان کی کامیابیاں اور اس کی خوبصورت زندگی دیکھ کر سوائے پچھتاوے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ شابیر مانور شادی کرے گی یا اس سے پہلے شابیر کو مانور کی حقیقت کا پتہ لگ جائے گا، وہ ایمان کے ساتھ اپنے رشتے کو بچا لے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اسے سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔